کہ مجھ سے آپ کسی بہت زیادہ میں ایک سماجی ورکر کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہوں. میں شاید آپ کے علم و یقین میں کوئی اضافے کا سبب نہیں بن سکتا، لیکن ہاں میرے ماتم اور میرے درد کے احساس کو جگانے کی صدا شاید آپ کو اپنے ماضی کی گمنامی، اپنے ماضی کے اقبال اور مستقبل کی تعمیر کے تعلق سے شاید آپ کے دلوں میں کوئی حرکت پیدا کر سکے. تاریخ انسانی کا مطالعہ ضروری ہے اگر اس موضوع پر ہم بات کریں. اور بڑا اچھا کیا، اس کام کو آسان کیا، فضا بندی کی عزیزی جناب مختار اشرف صاحب نے، چونکہ خالق کائنات کی کتاب کے حوالے سے ذات اور برادری کی کیا حیثیت ہے اس کی وضاحت اس نے کر دی. یا ایھا الناس انا خلقناکم کی پوری ترجمانی کہ اے انسانوں، میں تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور میں نے تمہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جا سکو. اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی فضیلت خاندان میں نہیں ہے، فضیلت تمہارے اوصاف میں. اگر آپ انسانی سماج کا مطالعہ کریں تو فرد ایک اکائی ہے، حروف پھر الفاظ پھر جملہ پھر داستان. تو انسانی سماج بھی فرد پھر خاندان پھر قبیلہ، اور ان کا اگر مطالعہ آپ کریں گے انسانی تاریخ میں تو قرآن نے تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ راجیب اور عبدالرحمان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ان کے خیالات میں. اگر انسان خاندانی اعتبار سے افضل ہوگا تو کسی کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھا جاتا اور اس کی ہتھیلی نہیں جلتی. خاندانی طور پر اگر کوئی افضل ہوتا اس کی ہتھیلی جل جاتی. یہ زہر کا اثر سب پر یکساں ہو، پھول کا حسن سب کو متاثر کرے، پیاس سب کی آسودگی کا سامان ہو، تو پھر انسان اور انسانوں میں تفاوت خاندان کی بنیاد پر کیوں؟ خاندان کی بنیاد پر نہیں، جانوروں کو ہم اس کے رنگ اور اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کو ایک کالا کلوٹا انسان ہے، لیکن خلیق ہے، ملنسار ہے، عادل ہے، بہتر ہے، ہم سے شریک النفس کہتے ہیں. ایک گورا چٹا ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، شرابی ہے، عیار ہے، مکار ہے، ہم سے رذیل کہتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان میں اس کی شکل و شباہت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے اوصاف کے اعتبار سے اس کا مقام ہے. تو یہ اوصاف ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے کہ آخر قبیلے کیا، ذات کیوں، برادری کیوں. اگر آپ صحرا میں بسنے والی قوم کو آپ دیکھیں گے تو وہ قبیلہ ایک دوسرے قبیلے پر فضیلت اس سے نہیں رکھتا کہ وہ کسی خاندان میں جنم لے لیا، بلکہ ہوا یہ کہ تعداد کے اعتبار سے، اور تعداد ہے تو پھر جسمانی اعتبار سے، پھر صحرا پر ان کے قبضے کے اعتبار سے بالادستی ان کی ہو سکتی ہے. جنگلوں کے رہنے والے قبیلوں کی بھی ایک فضیلت ہے. آپ اگر وہ دیکھیں گے افریقہ وغیرہ میں دیکھیں گے ویسٹرن میں تو وہاں بھی جو ہے تو رنگ و نسل کی بنیاد پر تفاوت ہے. لیکن افسوس کی وطن عزیز جس میں ہم اور آپ، جس کو ہم اپنا چمن کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا آشیانہ کہتے ہیں، اور جہاں اس وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مر کے بھی جس سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جگہ قبیلے وہ سماجی مقام کو متعین کرتا ہے. لیکن افسوس کہ اس وطن میں قبیلے، ذات اور برادری کو مذہبی سنرکشن پراپت ہے. آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی کسی مذہب نے ذات برادری کی تقسیم نہیں کی، لیکن یہ واحد ملک ہے جہاں پر یہ فیوڈل سسٹم میں پلنے والے لوگ بڑی چالاکی اور عیاری سے انسانوں کا شکار کرنے والے لوگ، کتے اور سوروں کو دیکھ کر جن کے ارادے منحوس نہیں ہو لیکن دلتوں کو دیکھ کر جن کے ارادے منحوس ہو جائے، ایسے عیاروں اور مکاروں نے مذہب کا سہارا لے کر ذات پات کی تفریق پیدا کر دی. اور جگہ تو انسان کا غلام ہو تو آزادی تلاش کرے گا،
لیکن جب انسان مذہبی اعتبار سے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری پیدائش ہی اس کام کے لیے ہوئی ہے تو پھر تو وہ فیصلے آسمانی سمجھتا ہے, اس سے نکلنا گناہ سمجھتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ منووادی وچاردھارا کے سر سے کوئی اور جنم لیتا ہے, بازوؤں سے کوئی اور جنم لیتا ہے, پیٹ سے بنیا جنم لیتا ہے اور پاؤں سے سودر جنم لیتا ہے. یہ پیدائشی طور پر سودر ہے. بھیم راؤ امبیڈکر جی کی پرانی بچپن کی کہانی آپ نے سنی ہوگی. چھوٹے سے تھے, بیل گاڑی پہ چڑھے, ننھا بچہ دیکھ کر چڑھا لیا گیا. جب پوچھا گیا تو کہا ہے رام ستیہ ناش ہو گیا, بیل گاڑی سے بچہ اتارا گیا. جس تالاب میں مہاراشٹر کے آج بھی لوگ وہاں جشن مناتے ہیں, جس تالاب میں کتے, سور, بیل, گائے کو نہانے کی اجازت تھی, دلتوں کے بچوں کو نہانے کی اجازت نہیں. ہمارے نوجوان تاریخی حوالوں سے بے نیاز ہے. اس وقت یہ وہی وطن ہے جہاں پر کتے اور سور دروازوں پر آ جائے تو دروازہ ناپاک نہیں ہوتا, لیکن ایک دلت جب کسی کے دروازے پر آتا تو اس کی بڑی عجب سی کیفیت ہوتی. گلے میں ہانڈی اور کمر میں جھاڑو. وجہ کیا تھی اس بات کی کہ جب کسی بڑے کے دالان سے وہ گزرے گا تو اپنے پاؤں کے منحوس نشانات کو مٹا دے گا. تھوکنے کی نوبت آئے تو وہاں کی زمین پر جہاں کتے اور بلیوں کو رہنے کی اجازت تھی, میلا کرنے کی اجازت تھی, انہیں وہاں تھوکنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ تھوکے گا تو اپنی ہانڈی میں تھوکے گا. یہ تو محسن انسانیت کا پیغام تھا کہ اس پیغام رحمت نے, رحمت للعالمین کے پیغام نے جب ساحل مالابار اور کنھار کی وادیوں میں, کیرل کی وادیوں میں جب قافلہ ہمارا آیا اور ان دلتوں سے ملاقات ہوئی, دلت گورے چٹوں کو دیکھ کر دور بھاگنے لگے تو گورے چٹوں نے اسے بلایا, ساتھ میں بیٹھایا, چھہارے کھلوایا, سر پر ہاتھ رکھا تو ان دلتوں کی آنکھیں پھٹ گئیں. میرے بستی کا گوڑا تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا, یہ کون انسان ہے جو مجھے قریب بیٹھا رہا ہے. تو پھر ایک نئی تبدیلی آئی اور پھر تقریب انسانیت کا سبق پڑھایا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اعلیٰ طبقات جن کی ادارہ داری اور انسانوں کو طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عیاری اور مکاری اور مذہب کے سہارے سے بڑی آسانی سے جس نے غلام بنا لیا تھا کہ آگے کون بدماش لوگ ہیں جو ہمارے خاندانی جاگے کو تباہ کر دیا. دشمنی تو اسی دن سے شروع ہوئی. ستیزہ کار رہا ہے رادل سے قائم رود, چراغ مصطفی سے شرر پوری. ایسا نہیں ہے کہ نئی عداوت ہے, یہ عداوت تو شروع دن کی عداوت. اس عداوت کو جھیلنا پڑے گا اور پھر اس بات کو کہہ لینے میں حق بجانب ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جب کبھی کہا جاتا ہے, وہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ فسادی لوگ کہتے ہیں, ہاتھے لنگی مکھے پان میاں بھاگو پاکستان. تو یہ جملہ تو ہمیں وہاں الگ سے کہا جاتا ہے, لیکن یہاں موب لنچنگ کے ذریعے سے, سماجی نابرابری کے ذریعے سے, سرکاری مراعات کی محرومی کے ذریعے سے یہ پیغام آپ کو بھی دیا جاتا ہے کہ تم یہاں ہو لیکن تم اول درجے کے شہری نہیں ہو, تم سیکنڈ درجے کے شہری ہو. وہ آپ کو کہا جاتا ہے جس سے آپ خوف زدہ ہیں. یہاں ذات برادری ہندوستانی سیاسی نظام میں ذات برادری اور اس میں کمزور طبقات کا استحصال. تو میں نے کل ایک شعر پڑھا تھا, صدر صاحب ہماری رعایت دیتے تو بڑا پڑھوں کہ اللہ اقبال نے کہا کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اجل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ موت. یہ تو تقدیر کے قاضی کا پہلے سے فتویٰ ہے کہ جو کمزور ہو جائے گا, جب آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو بچپن کی لگی ہوئی چوٹ اس کو یاد دلا. تو کمزوری تو انسان بلاؤں کو دعوت دینے والی ہوتی ہے. جو قوم کمزور ہو جاتی ہے, ناتواں ہو جاتی ہے, مانگنے والی ہو جاتی ہے, ڈر جاتی ہے, گردنوں کو جھکا لیتی ہے, تو ایسی قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہے. امبیڈکر سے پہلے بھی دلت تھے, لیکن ان کو جو یاترائیں ہو رہی تھی اس کو سہ رہے تھے. لیکن امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے جب کہا نہیں, انسان اور انسانوں میں فرق کیسے ہوگا, ماں کے پیٹ سے اس نے بھی جنم لیا ہے, میں نے بھی جنم لیا, اس سوسائٹی نے نئی نئی یاترائیں اس کو دی اور اس کے چمڑے پھٹ گئے تھے جب امبیڈکر کو پانی بارش ہو رہی تھی اور کسی بڑے کے دالان میں چھپنے کی کوشش کی تھی تو ننھے بچے کی پیٹھ پر اس کے چھڑیوں کی دھار نے اس کی چمڑی توڑ دی تھی.
تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ تبدیلی لائیں گے تو یاتنائیں سہنی پڑیں گی. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آزادی کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 341 پر جو 26 جنوری 1950 کو نفاذ کنسٹیٹیوشن کے بعد جس کا اعلان کیا گیا اور صرف 7 مہینے کا قلیل وقفہ گزرا کہ 9 یا 10 اگست تک آتے آتے پوری نظام کے لوگوں کے پیٹ میں ایٹھن ہو گئی کہ صاحب پھر اس میں تو گنجائش ہے کہ دلت طبقہ سماجی تکریم کے لیے کوئی دائیں بائیں ہو سکتا ہے تو چلو ان پر پابندی لگاؤ. جس ملک کا آئین اپنے آپ کو کہے کہ مذہب کی آزادی پھر مذہب کی آزادی ہے تو آرٹیکل 341 پر مراعات پر مذہب کی پابندی کیوں؟ یہ کنٹراڈکٹری معاملہ تھا ہمارے لیے. لیکن ہے یہ کہ جس کے ہاتھ میں قوت صرف تعداد سے نہیں. ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں چونکہ جن کی قوت اکثریت کی قوت ہے ان کا ہو کر ہم کو چلنا پڑے گا. شاید اس ملک کا صحیح جو ذات اور برادری کا نظام ہے اس سے واقف نہیں ہے. صحیح معنوں میں اگر وطن عزیز کو آپ دیکھیں تو یہ مائنورٹیز کے مجموعے کا نام. اگر لفظ ہندو کو آپ ہندوستانی میں محفوظ کریں تو سر سید علی الرحمٰ نے کہا کہ بھئی اسی دھرتی کی فصلیں تم بھی کھاتے ہو, سانس میں اسی ہوا سے سانس تم بھی لیتے ہو. اس ملک میں تم ہندو ہندوستان ہے تو ہندوستانی تم بھی اور ہم بھی ہیں. لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ وہ لوگ اس ملک کے اگر ذات اور برادری کا آپ تاریخی مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ذات اور برادری کی تقسیم اس کے پیشے سے بھی ہوئی. دودھ بیچنے والا گولا ہو گیا, مچھلی مارنے والا مندہ ہو گیا, چمڑے کا کام کرنے والا الگ جاتی کا ہو گیا, کپڑا بننے والے کی الگ ذات اور برادری ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ وہ ذات برادری ان کے پیشے سے تعلق رکھتی تھی. سناتن دھرمی کچھ لوگ تھے اہل علم تھے, لیکن جب معاملہ ان کی تکریم اور ان کی آزادی اور ان کے اوپر اٹھانے کی بات کہی گئی تو ان کو بڑی چالاکی سے ہندو بنا دیا گیا. یہ ملک کا بڑا حادثہ تھا دلتوں کے لیے, یہ بڑا سنگین حادثہ ہوا. زلزلے نے بھی شاید انسانی بستی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا دلتوں کو نقصان پہنچایا, انسانی سماج کو نقصان. بھئی ہندو لفظ کی ترکیب اگر مغل امپائر کے نقش و نگار سے جن کو دقت ہے تو مغلوں کی زبان سے ان کو الفت کیوں ہے؟ اگر لال قلعہ تمہارے سینے میں چوبتا ہے, اگر تاج محل کا حسن تمہیں بیزار کر دیتا ہے تو تاج محل بنانے والوں ہی کی زبان تو ہندو تھی, اس زبان کو تم نے کیوں قبول کر رکھا ہے؟ لیکن ہے کہ چونکہ ان کے منشے کی بازیابی اسی سے ہوتی ہے تو بڑی چالاکی سے اس نے کہا کہ ہم سناتن دھرمی تو سب کو بنا نہیں سکتے, یہاں تو کوئی اس ذات سے ہے کوئی اس ذات سے ہے, تو ایک امبریلا تیار کیا جائے اور ہندوازم کا نام مخصوص کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی. اور دلتوں میں اور کمزور طبقات میں بھی جو ان کی لسانی اور ان کی سماجی اور ان کا ایک کلچرل نسبت قائم ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے اس نے بھی غلطی سے اپنے آپ کو ہندو سمجھ لیا. اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اس ملک کے اعلیٰ طبقات ان کمزور, ان پسماندہ اور محروم طبقات کو بھلے ہی وہ سیاسی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھیں لیکن مذہبی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھنے کے تیار نہیں ہے. گاہے بگاہے یہ نوبت دیکھنے کو آتی ہے کہ جگجیون رام جیسے آدمی جو وزیر اعظم کے بعد کی دوسری کرسی پر بیٹھتا ہے اور کہیں اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے تو عبادت خانے کی دھلائی ہوتی ہے, اس سے آپ واقف ہیں. تو اس ملک میں ایک عیار طاقت ہے جو لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں, اپنے ہتھیار سے نہیں, بلکہ اپنے منتر کے ذریعے لڑا لڑا کر اپنی حکومت اپنی روٹی سیک رہا ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے اور پہچانا بھی, چاہے پریار کی تحریک ہو ساؤتھ میں جو عورتوں اور دلتوں کے تعلق سے اس نے چلائی ہو, چاہے سماجواد کی تحریک اٹھی ہو, لوہیا رامن اور لوہیا کرپوری ٹھاکر جیسے لوگوں نے, چرن سنگھ جیسے لوگوں نے آواز لگائی ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک نئی تبدیلی آئی. اور پھر منڈل کمیشن نے تو دیش میں وبھن جاتیوں میں وبھاجت سماج کا سوروپ پیش کر دیا, اس کی حقیقی تصویر پیش کر دی کہ کتنے لوگ کس جماعت کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منڈل کمیشن کے نفاذ کے بعد بہت ساری ذات برادریوں کی حالت اچھی ہوئی ہے. آپ خود دیکھیں بہار میں
کہ 90 سے قبل کا بہار، اس میں جو پچھڑی جاتیاں تھیں تو انہیں مین اسٹریم کی پارٹیوں کو اپنا پارٹی سمجھتی تھی، کیونکہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. لیکن جب منڈل کمیشن نے اس کی تعداد کا اشارہ دے دیا تو ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا، اور نتیجہ ہوا وہ ڈبے کا مسافر نہیں بلکہ انجن پر جا کر قبضہ کیا. اور لالو جی جیسے لوگ دراصل اسی طاقت کی پیروار ہے، اس کو تسلیم کرنا. اور ذات برادری آج بھی کمزور ذات پر، آپ ایسا نہ کریں کہ جو دلت ہیں، جو او بی سیز کے میں ہیں، جو ایس سی کے ہیں، ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے. نہیں، آج بھی ان کی بستیوں میں آپ جا کر دیکھیے سچائی ہے. اور بالخصوص مسلمانوں کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس کے تسلیم کرنے میں کوئی شرم اور آر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کمیونسٹ اگر ہے تو اسے آپ رشین نہیں ہے، لیکن کوئی اگر مسلمان ہے تو اسے کوئی پاکستان دکھاتا ہے، کوئی عرب دکھاتا ہے. یہ نادان کو تاریخ معلوم نہیں ہے، بلکہ تو وطن عزیز کے میں تمام تر لوگوں سے کہتا ہوں، چاہے بڑی ذات کے چھوٹی ذات کے، بلکہ جملہ کہتے میں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بڑا کہا جائے اور کسی کو چھوٹا کہا جائے. معاملہ یہ ہے، یہ دھرتی جتنی کسی کی ہے اتنی ہماری ہے. ہم عرب نہیں، عرب سے نہیں ہمارے، اور ہمیں اس بات کے کہنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا طبقہ جو غریب ہے، مفلوق الحال ہے، محروم ہے، ونچت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی وراثت بھی ان کی یہی ہے. کیونکہ جو لوگ بھی منتقل ہو کر یہاں پر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس خاندان کے اثرات اس کی غربت اور افلاس کو لے کر آئے ہیں. اور یہ کہ ہم نے اپنے وچاروں کو بدلا ہے، دھرتی اپنی نہیں بدلی. مذہب تو وچاروں کا نام ہے. ایک آدمی ابھی مندروں سے نکل کر آئے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جاتا ہے. اب مسلمان ہے، وہ چھوڑ کر مندروں میں چلا جائے تو پھر وہ ہندو کہلاتا ہے، سناتن دھرمی کہلاتا ہے. تو مذہب تو وچاروں کا نام ہے. لیکن اس مٹی سے ہمارا رشتہ تو ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے، ایک ناگرک کا ہے، ایک شہری کا ہے. قانونی حق ہے ہمارا اس ملک میں رہنا. تو اس ملک کے ووٹ کی قیمت اگر برابر ہماری ہے تو ہمارے لاشوں کی قیمت بھی برابر ہونی چاہیے. اس ووٹ میں جو سکھایا گیا کہ صاحب جب دیش آزاد ہوگا تو کیا ملے گا. غریبوں نے سوال کیا تھا گاندھی سے، مولانا آزاد سے، شوکت سے اور حسرت سے. تو کیا ان بزرگوں نے کیا خواب دکھایا تھا غریبوں کو کہ آزاد ہوگا ہندوستان، راجا کا بیٹا ہو یا مہتر کی سنتان، سب کو ملے گا موقع ایک سمان. یہ خواب اس سرگرم تعبیر ہوا نہیں ہوا. اور کیا ہوا؟ ذات برادری کی اس گورکھ دھندے میں آج بھی ان کا سودا ہو رہا ہے. لیکن کمزور طاقتوں کو صرف شکوہ کرنے سے، ماتم کرنے سے مصیبتیں نہیں چلتی اور تمناؤں سے تقدیر نہیں بدلتی. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، دار اسباب ہے. یہاں پر آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. آپ دیکھیں کہ جس کمیونٹیز نے اپنے آپ کو مجتمع کیا، جو کہا تھا بابا صاحب نے کہ تم ساکشر بنو، سنگٹھت ہو جاؤ اور سنگھرش کرو. بابا صاحب کے اس 3 شبدوں کو جنہوں نے سویکار کیا، اس سماج میں پریورتن ہے. آج آپ پریورتن محسوس کریں. یہ ہے کہ برسوں کی بربادی کو چند سالوں میں ٹھیک نہیں کیا سکتا ہے، لیکن وہ جات اور برادریاں اور وہ کاسٹ جن لوگوں نے اس راہ کو اختیار کر لیا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے. ہم کو اس کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ بہن مایاوتی سے پہلے بھی دلت تھے کہ نہیں، لالو جی سے پہلے بھی بہار میں یادو تھے کہ نہیں. لیکن یادووں کا جتنا امپاورمنٹ لالو جی کے آنے کے بعد ہوا بہار میں، کیا اس سے پہلے ممکن ہوا تھا؟ بہن جی کے کام سے پورا اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا سکتا ہے کہ دلتوں کا جتنا امپاورمنٹ بہوجن سماج پارٹی کی وجہ سے یو پی میں ہوا، 10 سالوں میں، پچھلے 50 سالوں میں بھی نہیں ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس ملک میں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، راج تنتر نہیں لوک تنتر ہے. تو لوک تنتر میں تبدیلی اور حقوق کو پانا اور استحصال ایکسپلائٹیشن سے بچنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. کمزور جو ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں نا. ہم نے کیا سمجھا اب تک؟ ہم نے یہ سمجھا کہ دوسری پارٹیوں کی حکومت بن گئی تو ہماری حکومت بن گئی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ حکومت بنانے والے تو ہم ہی ہوتے ہیں نا. جو ہم لوگوں جو نصیحت کی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ میاں سب بات تو صحیح ہے میاں، جب سنتا ہوں بیرسٹر اسدالدین اویسی کو تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے میاں. تم لوگوں کی خدمت کو بھی دیکھتا ہوں میاں، لیکن حکومت بنانی ہے میاں. حکومت کن کی بنے گی اس کا خیال رکھنا ہے.
अब क्या बताइएगा, जिनके पेट में रोटी नहीं वो दूसरे के सर के ताज की फिक्र नहीं। अरे तो अपनी रोटी की तो फिक्र कर, तू कहां खड़ा है? मामला यह है कि हमने अपनी जात को छोड़ दिया है और ये नशा हमको पिला दिया गया है कि हुकूमतें हमको बचा लेंगी। और बड़ा अच्छा किया बैरिस्टर सुब्बी नवीस साहब ने, अल्लाह उन पर रहमतों की नवाजिश करे, कि उन्होंने कहा कि तुम अपनी गर्दनों का मुहाफिज इनको समझते हो। याद रखो, जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगानी दी है, मौत भी वही ताकत देगी, किसी के बाप की मजाल मौत नहीं। कौन डर जाती है वो कौन मर जाती है। प्यारे आका की हदीस हमारे उलमा मुहद्दिसीन है, आप बेहतरीन तौजीह कर सकते हैं। एक मुब्तदी शागिर्द की हैसियत से मैं कहता हूँ, अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेगी, जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। या रसूलुल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, उस वक्त तादाद तुम्हारी कम नहीं होगी, गिनती में तुम बहुत होगे। तो फिर क्यों होगा या रसूलुल्लाह ऐसा? कहा तुम्हें वहन की बीमारी हो जाए। कहा वहन की बीमारी है क्या रसूलुल्लाह? कहा कि जिंदगी से मोहब्बत और मौत से कराहियत। आप बताइए, यहाँ मौत से डरने से रोका जा रहा है, जबकि प्यारे आका की दूसरी हदीस को आप देखें तो कहा यह जाता है कि जाओ मज़ारों की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ जाओ, ताकि मौत याद आए, मौत से डरो। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? जब तुम्हारा कौमों से न तुम्हारा पाला पड़े, जब कसमकस के हालात हो, तो बर्तन जानने से शुरू हो गया है जिंदगी, कभी है जा कभी तस्लीम है जा जिंदगी। तो हमको अपनी जान को जान अपनी के हवाले करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कोई गर्दन कटा ले, इसका मतलब ये है कि परसरे पैकार अपने को करना पड़ेगा। और देख लीजिए, इस वक्त सचल कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्टों में भी आपकी चश्मपुसा रिपोर्ट पे आपकी आंखें खोली। आपको अगर 1931 के आप सेंसस रिपोर्ट को देखेंगे तो उस वक्त बिहार में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 24%, लेकिन तालीमी सतह जो थी उस वक्त 27%। तो आप देखेंगे कि उसकी तालीमी हालत अच्छी थी। आप जिस वक्त वतन को आजादी मिली उस वक्त सरकारी मुलाजिमत में बावजूद तकसीम के मुल्क में 23% मुलाजिमत और आपकी हिस्सेदारी थी, लेकिन आज बमुश्किल 4 से 5% चपरासी में आपकी मुलाजिमत है। आला मुलाजिमत तो कहीं कहीं आपका कोई नामो निशान भी नहीं है। तो मुल्क तरक्की कर रहा है और इस बात को तस्लीम करनी पड़ेगी आपको कि एससी और एसटी को बावजूद कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन सरकारी मुलाजिमतों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, उनके समाजी रुतबे में तब्दीली आ रही है। लेकिन हमारी तब्दीली क्यों नहीं आ रही है और हमारे साथ दूसरी जात बिरादरी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? उसकी बड़ी वजह यह है कि उसके दरमियान एक लीडर पैदा हुआ और उस लीडर ने उनकी आबादी के एतबार से उनका हिस्सा मखसूस कर दिया। अगर एससी और एसटी के लिए उनके हिस्से मखसूस नहीं कर दिए गए होते तो आज ये अय्यार ताकतें उनको उस मकाम पर पहुंचने नहीं देती। लेकिन अफसोस है कि हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त न जाने क्यों, या फिर बेगम सुल्तान बुद्ध का वो था, उनको गुरूर था कि हम सदका देने वाले लोग होंगे, हम तो देने वाले लोग रहे हैं। लेकिन बदलते हुए समाजी मंजरनामे को, बदलते हुए समाजी और सियासी तब्दीलियों पर उतनी गहरी नजर नहीं रही। लेकिन हम उन्हें कोस भी नहीं सकते। उस वक्त के हालात में उन्होंने जो किया वो फैसला किया है। आज के जमाने के बारे में हमारी नस्लें हमसे हिसाब पूछेंगी। अगर हम उन पर उंगलियां उठाते हैं तो आने वाली नस्लें हम पर उंगलियां उठाएंगी कि हमने क्या किया। हमको अपना हिसाब देना पड़ेगा। तो हम अगर अपना हिसाब देना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा। आप ये कहते रहे कि साहब ठीक है, जो हम लोग तो कलमे की बुनियाद पर एक है, लेकिन भाई कलमे की बुनियाद पर एक होने के बावजूद भी अंसार थे, मुहाजिर थे। अमली जिंदगी और मिसाली जिंदगी दोनों में बड़ा फर्क होता है। हमको अमली जिंदगी और अमली तकाज़ों को सामने में रखना पड़ेगा। बावजूद है कि हमारा कलमा एक है, लेकिन हमारी तहजीबी, समाजी, जोग्राफियाई कोई जो क्लाइमेटिक रीजंस हैं, अब कहीं है एक ही खानवादे के कोई आदमी चले गए हैं साउथ में, रंग उनका दिल्ली का है लेकिन रंग उनका फीका हो गया है, और कोई आया है वहां से, उसके खानवादे का रंग वही रह गया है और दिल्ली की फिजा में उनका चेहरा बदल गया है। तो इससे भी तो खानदान कबीला तस्वीर पाता है ना। तो खानदान और कबीले की को जो इस्तेसाल हो रहा है उसकी वजह असल ये है कि उन्होंने मौजूदा सियासी निजाम में, डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने हक और इंसाफ के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं किया। आप देखेंगे कि सोशलिस्ट तहरीक चली 2-2-4, 4-4 8, आप पिछड़ा मांगे 100 में 60, पिछड़ा मांगे 100 में 60 तो 30 तक तो पहुंचे भी। तो जिसने मुतालबा किया, जिसने लड़ाई लड़ी,
اس کو حق ملا. آپ دیکھیں گے کہ آپ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے کتنے MP جیتے اور اسی گنتی پر خوش ہو جاتے ہیں. اور انسانی فطرت ہے کہ اپنے اولاد کے سالانہ تعداد پر اس کو فخر ہو جاتا ہے. لیکن جب بچہ بدنامی کر کے آتا ہے تو کہتا ہے اس اولاد سے تو لاہور رہتا کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد کا غم اب تک آپ نہیں بھولا پایا ہے. اور یقین ہے کہ جس کے اندر میں ایمانی حرارت ہے وہ تو مرتے وقت بھی نہیں بھول پائے. لیکن یقین ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ گنبد و محراب و منبر کو اجاڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ رہی کہ آپ نے اور ہم نے طاقت اور حفاظت کے اس سرچشمے کی پہچان اب تک. اگر ادبی اعتبار سے جمہوریت تو نہیں کہا گیا جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری. آج جو ہم لوگ آئے بھی ڈیلیگیشن لے کر وہی کہنے کے لیے آئے کہ کمزور طبقات کی جب آپ گننا نہیں کریں گے 27% ریزرویشن آپ دے رہے ہیں او بی سیز کو. اس او بی سیز میں کون کون لوگ ہیں اس کی کیا آبادی ہے؟ تو جس او بی سی کی جتنی آبادی ہوگی 27% اس کو اوپر ریزرویشن ملنا چاہیے تاکہ اس کا حصہ بڑھاتے ہو. ورنہ او بی سی میں بھی کچھ دبنگ لوگ ہیں وہ حصہ لے کر جاتے ہیں اور او بی سی کے لسٹ میں نام رہنے کے باوجود بھی ان کو نہیں مل پاتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان حالات پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ حالات پر غور کرتے ہیں انسانی فطرت ہے. جب بابری مسجد کا انہدام ہو رہا تھا کتنے لوگ تھے؟ 15% آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دیش کے پارلیمنٹ میں 543 میں 15% کتنا تقریباً 80-84 کے قریب تو ہوتا ہے. اور اس میں آپ ہیں کتنے؟ آپ 46 تھے. بابری مسجد جب توڑی جا رہی تھی آپ 46 تھے اور 400 کیبنٹ میں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ توڑی جا رہی تھی بابری مسجد, ماتم کر رہے تھے مسجدوں میں لوگ, آنسو بہا رہے تھے ہمارے علماء. لیکن پارلیمنٹ میں جن کو پہرےدار بنا کر بھیجا تھا وہ پارٹیوں کی غلامی کر رہا تھا آپ کے درد کی ترجمانی میں. اور بنا بھی تو جس کو آپ غیر سمجھتے ہیں, سریندر نے کتنی زوردار آواز اٹھائی تھی جس کا احسان ہو اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے. آخر کس چیز نے بولنے سے روکا؟ حضرت مولانا مرحوم و مغفور جناب اسعد قاسمی صاحب تفقہ دین جس کو اللہ نے عطا کیا, قلم میں بڑی روانی تھی, مذہبی معلومات کا خزانہ تھا اس وقت, لیکن طلاق بل پر چاہتے ہوئے بھی بولنے کی اجازت نہیں ملی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی شمس تبریز نے کہا بھی کہ صاحب ملے تو اور بھی لوگ ہیں, وفود آئے ہیں, وزیر اعظم سے ملے ہیں, لیکن اور لوگ تابعدار اور ماتحت بن کر آئے تھے. جب تک آپ بڑھڑ نہیں ہوں گے, اپنے حصے کے لیے چیخنے چلانے والے لڑنے والے نہیں ہوں گے, آپ کو حصہ ملنے والا نہیں. اور یہی اصول اگر دوسروں کے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہے تو یہ کارگر آپ کے لیے بھی ثابت ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ استحصال کے لیے کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. آپ کا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے تو پولیٹیکلی بھی آپ کو اوور ہونا پڑے گا. اب پولیٹیکلی یہ لڑائی لڑنی پڑے گی, اور پولیٹیکل لڑائی لڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں وہ اپنے آپ کو سنگٹھت کریں, اور سنگٹھن کا کام بغیر لیڈر کے نہیں ہوگا. اور لیڈرشپ کو تسلیم کیے بغیر آپ عزت کی زندگی نہیں جی سکتے. یہ فلسفہ تو کسی کو 1000 برس کے تجربے کے بعد حاصل ہوا ہوگا, لیکن قدرت کی اتنی مہربانی کہ مظلوم آبادی ہے جس کو قدرت نے کہہ دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اپنے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. 3 نکلو تو ایک کو امیر بنا دو. لیکن آج آپ 3 نہیں کبھی 20 کرو. المیہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف روتے ہیں درد سے بھی اور دوسری طرف درد کو جگانے والی چیزوں سے ہم پرہیز بھی نہیں کرتے. تو دنیا کا کوئی حکیم ایسا نہیں ہے جو اس درد کی دوا دے سکے. فیض نے کہا تھا تیرے آزار کا چارہ نہیں کوئی نشتر کے سوا, مگر وہ صفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں. ہاں مگر تیرے سوا, تیرے سوا, تیرے سوا. اپنے من میں ڈوب کے پایا تو چرا کے زندگی. تو آج اپنے درمیان میں بیٹھ کر ہم کو تلاش کرنی پڑے گی کہ اس بستی میں جو ہم نے عدل و انصاف کا چراغ جلایا تھا, ظالم جس روشنی سے ظلم سے باہر آ گیا تھا, مظلوم کو جس چراغ حق کی روشنی نے انصاف دلایا تھا, دلتوں کو جس نے اتھان کرایا, اور آج ہم مظلوم اور فریادی بن گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تعداد سے کبھی نہیں گھبرائے. کوئی ایسا دھرم نہیں ہے دیش میں جس کو ایبسولوٹ میجورٹی حاصل. 51% کوئی نہیں ہے.
اگر آپ الگ الگ ان کے کاسٹ اور سب کاسٹ کو ملیں گے تو سب لوگ مائنورٹیز میں، لیکن بڑی حکمت سے اس نے کیا کیا، منڈل کا مقابلہ کمنڈل سے کر لیا. منڈل کے وقت ٹوٹ پیدا ہوا تو کمنڈل نکالا اور ایک مذہبی جنون کے ذریعے سے اس نے کام کیا. لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف نفرت کے نعروں نے اس کو مجتمع کر دیا ہے، بلکہ آپ ساؤتھ میں جائیں، کیرل میں جائیں، آپ تمل ناڈو میں جائیں، دلتوں کو، شوشتوں کو اس نے اٹھا کر اپنے مندروں کا پروہت بنا کر بیٹھا دیا. دلت سماج کو اس نے امپاور کرنے کے لیے اس کے درمیان میں ایجوکیشن کا بھی کام کیا. دلت سوسائٹی سے اٹھا کر آج دیش کی سب سے بڑی کرسی پر بھی بٹھانے کا کام کیا ہے. جو ایک طرف پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم تو تمہارا کام کر رہے ہیں، ان کی بڑی چالاکی ہے کہ اس سموہ کے درمیان میں سے کسی ویکتی کو اٹھا کر اوپر اٹھا دیتا ہے اور باقی لوگوں کا استحصال کرتا ہے تاکہ بولنے والا ہمارا ہم نوا ہو جائے، تاکہ ہم کو ظلم کرنے سے کوئی روک نہ